السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 8 پڑھی تھی۔ یاد رہے تختی نمبر 8 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوگی۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم نے 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا تاکہ ہم اچھی طرح سے سیکھ جائیں۔ اگر آپ نے سیکھنا ہو تو آپ پچھلے کلاس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے لین کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہاں پہ تو حرکات جو تھیں وہ مختلف تھی، لیکن یہاں پہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے لین کہتے ہیں۔ مدہ کو ہم نے کھینچ کے پڑھا تھا، جبکہ لین کو ہم آرام سے اور نرمی سے پڑھیں گے، کیونکہ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ ہم آ جاتے ہیں تختی نمبر 9 کی طرف۔ اس پہ حرکات کی مشق ہوگی، یعنی جتنی حرکات ہم نے پڑھی ہیں۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور اس کے علاوہ جزم یعنی کہ ساکن کو اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو بھی حرکات کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تنوین کا بیان پڑھا۔ تختی نمبر 9 اور ابتدا کرتے ہیں۔ اگر آپ اس قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا سفر انشاءاللہ قرآن مجید کے لیے سٹارٹ ہوا ہے۔ اس وقت ہم جو قاعدہ میں پڑھ رہے ہیں، پورا قاعدہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آسانی سے جا سکیں، اور ہم قرآن پاک اللہ کرے کہ ہم تجوید سے آپ کو پڑھا سکیں اور آپ پڑھیں، اور قاعدہ بھی ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور بہت آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کوئی مشکل آئے تو آپ مجھے آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پڑھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی تختیوں میں کہ کھڑی کی آواز لمبی ہوتی ہے، جبکہ زبر زیر پیش کی چھوٹی آواز مقدار ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ کھڑی زبر آ، جبکہ میم زبر ما نہیں ہے، میم زبر ما، نون زبر نا، ان کی حرکت کی آواز چھوٹی ہوتی ہے۔ آمنا۔ حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر تن، آنیتن۔ اگر آپ ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہیں یا نہیں بھی رہے، آپ نے نیو جوائن کیا ہے، تو آپ اگر ہر لفظ کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو یقین کریں آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ ہاں، پڑھنے کے طریقہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دہرانا بہت ضروری ہے، بلکہ سنانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سنانا چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، تو میں آپ کے لیے کچھ طریقہ نکالوں کہ آپ سنا سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ہے جس کو آپ سنا سکیں تو برائے مہربانی آپ ضرور سنائیں، نہیں تو آپ سنیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں کہ کیا آپ ایسا ہی پڑھ رہے ہیں۔ پریکٹس بہت ضروری ہے، ہر چیز کو پرفیکٹ کرنے کے لیے پریکٹس انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ پرفیکٹ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور پریکٹس کرنی پڑے گی، اور میرے خیال سے قرآن کے لیے ہمیں ضرور کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین اور دنیا کا معاملہ ہے۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ای لا، فازفی، ای لا فی۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا لین، یہ اب لین ہے۔ مدہ ہوتا تو ہم یا سے پہلے زیر ہوتی، لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے بلکہ نرمی سے پڑھیں گے۔ حمزہ زبر یا ای، نون زبر نا، اینا۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ جیم زبر الف مد جا، حمزہ زبر ا، جا۔ جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر ا، جی۔ جیم پیش واو جو، عین 2 زیر عین، جو عین۔ اچھا، مد کس طریقے سے آتی ہے لفظوں کے اوپر یہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی، لیکن میرے خیال سے اس وقت اگر آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، لفظ بنانا سیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ پورا توجہ دیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ جب آپ کچھ لفظ لکھنا پڑھنا جان جائیں گے، ادائیگی الفاظ کی صحیح طریقے سے جان جائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں گی مد کیسے پیدا ہوتی ہے الفاظ کے اوپر۔
خو زبر واو خو فا دو زیر فن خوفن خو زبر یا خی را دو پیش رن خیرن دال کھڑی زبر دا واو الٹا پیش وو داوو دال پیش دو داوودو دال کھڑی زبر ذا لام زلی ذالی کا زبر کا ذالک باری کاف را زبر را زواد پیش واو زو رازو شین زبر الف مد شا حمزہ زبر شاء میم کھڑی زبر ما لام لی مالی کاف زے کی مالکی شین زبر یا شی حمزہ دو زیر ان شی ان تو زبر تو غوین کھڑی زبر غو تو غو تو زبر تو غوین زبر وا غو تو غو دیکھ لیں یہ لین ہے واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ ہو گیا لین یہ یا لین ہے یا ساکن اور پہلے زبر یہ یا لین ہے اور یہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر یہ واو لین ہے یہ آ گیا یا لین تو زبر یا توئی را دو زبر رن توئی رن آگے یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا الف مدہ عین زبر الف کھینچا ہے ہم نے اس کو دال دو زیر دن عادن میں نے تختی میں بتایا تھا جب الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں عین زبر لام کھڑی زبر لا علا عین زبر یا عی لین نون دو پیش نون عی نون یہ لین ہے پچھلی تختی میں جو ہم نے پڑھا تھا یا ساکن اور پہلے زبر ہے تو وہ لین بن جاتا ہے فاز یا فی حاضے ہی فی ہی یہ یا مدہ ہے یا مدہ میں کھینچ کے پڑھتے ہیں ہم نے اس کو لمبا کیا قا زبر الف قا لام زبر لا قالا یہ کیا ہے الف مدہ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے قا زبر وا قو لام دو پیش لن قولن کاف زبر الف کا نون زبر نا کانا کاف زبر یا کئی دال دو زبر دن کئی دن کاف زبر یا کئی فا زبر فا کیفا لام زبر و لو حا دو زیر حن لو حن حا کو دیکھ لیں کیسے پڑھنا ہے یہ بھی واو لین ہے یہ یا لین ہے یہ بھی یا لین ہے یہ الف مدہ ہے اور یہ واو لین ہے آگے یہ کیا ہے یہ بھی یا لین ہے یا سے پہلے زبر آئی یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوتی ہے لام زبر یا لئی سین زبر سا لیسا میم زبر الف ما لام دو زبر لن مالن نون زبر الف نا را دو زبر رن نارن میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان واو زبر یا وی لام دو پیش لن ویلن یا زبر و یو میم دو زیر من یو من یا زبر جا را زبر را یا را ہا الٹا پیش ہو یا را ہو حا زبر الف حا سین زی سی حاسی دال دو زیر دن حاسی دن حا زبر الف حا فا زی فی حافی زوا دو پیش زن حافظن دال زبر الف دا فا زی فی دافی قاف دو زیقن دافقن الف مدہ الف مدہ الف مدہ اور یہ واو لین شین زبر الف شا حاضے ہی دال دو زیر دن شاہدن اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو برائے مہربانی آپ پچھلی دو تختیوں کا جو سبق ہے وہ ضرور دیکھ لیں اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی عین زبر الف ع با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن عین زبر الف مد ع حمزہ زی ای عائی لام دو زبر لن عائلن غوین زبر الف غو سین زی سی غوسی قاف دو زیقن غوسیقن نون زبر الف نا صواد زی سوی ناسوی را دو زیرن ناسویرن واو زبر الف و لام زی لی والی دال دو زیر دن والیدن حمزہ زبر
عین پیش واو عو اعو زال پہ زو اعوذ. ہم نے واو کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہ واو مدہ ہے. حمزہ زبر آ، کاف زیر یا کی اکی، دال پیش دو اکیدو، یا مدہ کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو اس کی سائڈ پہ لکھ کے دیتی ہوں کہ واو مدہ کب ہوگا اور یا مدہ کب ہوگا اور الف مدہ کب ہوگا. الف سے پہلے الف ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے. واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہے. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. میرے خیال سے آج تک کے لیے اتنا ہی سبق ہے. کل انشاءاللہ ہم ایک نئے سبق کے ساتھ اسی تختی میں ہم نئے کام کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تو آدھی تختی ہم نے آج پڑھ لی ہے، آدھی تختی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. امید ہے آج کے سبق میں آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی اچھی سی پریکٹس ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو برائے مہربانی آپ پچھلی تختیاں جو ہیں وہ ضرور دیکھ لیں، اس سے آپ کو پڑھنے میں مزید آسانی اور سمجھ والا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. کل ہم تحیات جو ہے تشہد تک پڑھے تھے اور میں نے کہا تھا کہ تشہد ہم دوبارہ پڑھیں گے کیونکہ ہماری اس میں کافی ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ کے اگر الفاظ میں کوئی غلطی ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. التحیات للہ، التحیات للہ والصلوات، ٹھیک ہے. دیکھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دوبارہ دیکھیں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. اتحیات آپ نے پڑھ لی ہے، اس کی پریکٹس کیجیے گا. پھر سے وہی بات، جب تک ہم کسی چیز کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو ہم اس کو مکمل نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہماری نماز میں زبر زیر پیش کی غلطیوں سے ہماری نماز ہی غلط ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی نماز کی درستگی کے معاملات جلد از جلد ٹھیک کر لینے چاہیے. اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث شریف کی طرف. 2 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی تھیں، آج ہم ان کو دہرائیں گے. ایک ہفتہ ہم نے ایک حدیث پہ لگایا ہے. انشاءاللہ آج ہم تیسری حدیث پڑھیں گے، لیکن پچھلی حدیثیں دہرانے سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے دہرائی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے یا سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2، حق المسلم علی المسلم خمس، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے. رد السلامی، سلام کا جواب دینا. وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. واتباع الجنائز، اور جنازے کے ساتھ جانا.
وإجابة الدعوة اس کی دعوت قبول کرنا، وتشمیت العاطس چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف، جو کہ بہت چھوٹی سی ہے، انشاءاللہ یہ آپ بہت جلدی یاد کر لیں گے۔ حدیث نمبر 3، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، من اس شخص پر جو لا یرحم الناس لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حقوق العباد کے بارے میں بڑی اہم حدیث ہے، یاد بھی کرنی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس اس شخص پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا، من اس شخص پر جو، من لا یرحم الناس جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ آج حدیث نمبر 3 ہے یہ آپ کی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ آج آپ نے یہ حدیث یاد کرنی ہے، اور کوئی یا سنانے والا سسٹم کریں، ان باکس میں لکھ دیا کریں کمنٹ سیکشن میں، یا آپ خود ہی حدیث کی کتاب بند کر کے اس کو بار بار یاد کیا کریں تاکہ آپ کی 40 حدیثیں جلد مکمل ہو جائیں۔ ان قریب میں آپ کو کچھ بچوں کا ٹیسٹ لے کے دکھاؤں گی جنہوں نے 40 حدیث زبانی یاد کی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس کا وقت اختتام تک پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نئے سبق کے ساتھ اور نئی نماز کے سبق کے ساتھ اور نئی حدیث کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔